بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جس طرح ہم دعا کرنے کی اہمیت کو جانتے ہیں، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کس وقت اور کس موقع پر دعا کی جائے تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ جہاں دعا عبادت ہے وہیں دعا نعمت بھی ہے، اور نعمت ہر وقت اور ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتی ہے، بلکہ نعمت کے ظاہر ہونے کے لیے کچھ وقت اور موقع درکار ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ نہ تو ہر پل دھوپ ہوتی ہے اور نہ ہی ہر پل چھاؤں، لہٰذا عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مواقع کو جانے جن مواقع پر خدا اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان دعاؤں کو سنتا ہے۔ آئیں ہم آپ قبولیت دعا کے چند خاص مواقع کو جانتے ہیں۔ پہلا موقع شب قدر۔ اس رات خدا اپنے ہر ایک بندے کی دعا اور فریاد کو سنتا ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ نیک بندہ ہوگا تو ہی قبول ہوگی، بلکہ گناہ گار بندہ بھی دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے تو خدا اس کی دعا توبہ استغفار کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا موقع ماہ مبارک رمضان ہے۔ خدا نے اس پورے مہینے کو اپنے بندوں کی بخشش اور اپنے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تیسرا موقع تمام مذہبی اور دینی عید فطر ہو یا عید قربان ہو یا عید غدیر ہو یا عید بعثت ہو یا عید معراج ہو، اور معصومین علیہ السلام کی ولادت کے ایام، ان پر بھی پروردگار عالم دعائیں قبول کرتا ہے۔ چوتھا موقع ذی الحج۔ مہینے کے ابتدائی 10 روز ماہ ذی الحج یعنی بقرعید کے مہینے کے شروعاتی 10 دنوں میں بھی پروردگار عالم اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ پانچواں موقع شب جمعہ اور روز جمعہ ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ ہم اہتمام تو کرتے ہیں صاف صفائی، نہانے دھونے، اچھے کپڑے پہننے کا، لیکن دعاؤں کا خاص اہتمام نہیں کر پاتے، نہ ہی اسی طریقے سے دعاؤں کی طرف ہماری رغبت اور رجحان ہوتی ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی کم ایسی جگہ ہیں جہاں پر شب جمعہ اور روز جمعہ دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ خود انسان ذاتی طور پر، انفرادی طور پر بھی اپنے لیے نہیں کرتا۔ چھٹا موقع نصف شب اور خاص طور سے طلوع فجر کے نزدیک ترین کے وہ پل اور وقت ہیں جن میں پروردگار عالم دعا قبول کرتا ہے۔ ناظرین کرام، بتانا چاہوں گا کہ یہ وہی وقت اور زمانہ ہے جس میں نماز شب پڑھنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ ساتواں موقع جب سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا کچھ موقع ہو۔ آٹھواں موقع صبح کی خوشگوار ہواؤں کے چلنے کے موقع پر، جب صبح نمودار ہو اور خوشگوار اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو، اس وقت دعا کی جائے تو خدا دعا قبول کرتا ہے۔ نواں موقع بارش ہو رہی ہو، برسات برس رہی ہو، اس موقع پر دعا کی جائے تو خدا قبول کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر بھی ایک بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ جب بھی بارش ہو تو 30ویں پارے کے چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، خاص سورے ہیں، جتنا ہو سکے ان کی تلاوت کیا کریں، لیکن ان سوروں میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی بارش ہو رہی ہو، پانی آسمان سے برس رہا ہو، اس موقع پر سورہ انفطار کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ 10واں موقع اذان کے سننے کے وقت اور اذان کے فوراً بعد
یہ وہ دو پل ہے کہ جس میں خدا اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اذان کے موقع ہی پر یا تو دنیاوی باتیں ہوتی ہے یا توجہ نہیں دی جاتی ہے یا بکواس اور فضول چیزوں میں وقت برباد کر دیا جاتا ہے۔ اذان کے بعد بھی جو معصوم کی طرف سے مخصوص چھوٹی سی دعا اللہم اجعل قلبی بارا یہ جو نقل ہوئی ہے وہ بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ 11واں موقع نماز کے سجدوں میں بھی دعا کی جائے تو خدا قبول کرتا ہے۔ یہاں پر یاد رہے کہ نماز کے سجدوں میں جو دعائیں پڑھی جائیں وہ قرآن مجید کی اگر آیتوں والی دعا ہے تو بہتر، یا پھر معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس کے فقرات جو عربی میں ہیں اسے پڑھا جائے۔ اپنی مادری زبان میں یا کسی زبان میں پڑھیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے بلکہ نماز باطل ہو سکتی ہے۔ 12واں موقع نماز جب مکمل ہو جائے تو تب دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر تسبیحات جناب سیدہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اس موقع پر بھی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ لڑکپن کے عالم میں رہنے والے بچے ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں جوان ہیں جو فوراً نماز ختم ہوتے ہی تسبیح پڑھیں یا نہ پڑھیں فوراً مسجد سے باہر ہو جاتے ہیں یا مصلی چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں۔ 13واں موقع جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور اسے سن رہا ہو اس موقع پر بھی خدا سے دعا کی جائے تو خدا قبول کرتا ہے۔ 14واں موقع جب ایک روزہ دار افطار کر رہا ہو اس موقع پر بھی خدا دعا قبول کرتا ہے۔ روزہ دار خود اپنے لیے یا دوسروں کے لیے یا مومنین کرام کے لیے دعا اگر کرے تو خدا قبول کرتا ہے۔ یہ افطار کا موقع وہ موقع ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے کی دعا اور فریاد کو سنتا ہے۔ لیکن افسوس یہاں پر بھی ناظرین کرام کہ اکثر دیکھا گیا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، مسلسل دیکھا جا رہا ہے کہ افطار کے موقع پر دعا کی بات تو بہت دور کی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ افطار کے وقت جو بسم اللہ کہنا ہوتا ہے عام طور پہ وہ بھی نہیں لوگ کہہ پا رہے ہیں۔ فوٹو کھینچنے میں، اسٹیٹس لگانے میں، ویڈیو بنانے میں کہ آج افطار میں یہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، طرح طرح کے پھل ہے، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں ہیں، اسے بھیجا جا رہا ہے، اسے بھیجا جا رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اتنے حسین اور اتنے سنہرے موقع جو دعا کے قبول ہونے کے ہیں وہ ہم آپ فضول کے کام کر کے برباد کر دیتے ہیں، اور پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، ایسے بہت سے مواقع اور وقت ہیں جو روایت اور احادیث معصومین علیہ السلام میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ان میں سے بس کل 14 مواقع ہی ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی مواقع کو غنیمت سمجھ کر عمل کرنے لگ جائیں تو پھر ہرگز ہماری زبان پر یہ شکوہ نہیں آئے گا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ آپ سے الوداع چاہوں گا اور خدا سے دعا کروں گا کہ معبود ہمیں دعاؤں کا سلیقہ عنایت فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔